افشاں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر عمران خان کی سیاسی زندگی پر کوئی کتاب لکھی جائے، رقم کی جائے، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمال مین لانگ مارچ؟ ਕਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਾਸ਼ਿਫ? ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉਹ ਉਸੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਗੇ। یعنی آپ نام سے متفق نہیں ہے؟ نام بھی یہی ہوگا، چھوٹا پانڈا چھوٹی مارچ؟ اسمال مین تے نکے نکے ناکام مارچ۔ کیا آبسیشن ہے لانگ مارچز کے ساتھ؟ کیا آبسیشن ہے؟ کیا دھرنے، مطلب یہ کیا؟ نہیں، یہ لانگ مارچ مختلف ہوگا، اس میں لوگ انجوائے کریں گے۔ مطلب خان صاحب کو اس بات کا پورا فل کانفیڈنس ہے ان کو کہ میں اس قوم کی ایک سستی تفریح ہوں اور میرے مارچ کو بھی انٹرٹینمنٹ کے طور پر۔ تو پھر لانگ مارچ کا نام بدل کے روڈ شو رکھ لینا، کلچرل روڈ شو۔ لیکن کلچرل روڈ شو تو تب ہو نا اگر آپ نے کوئٹہ یا کراچی سے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ ہاں نہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں ایک اہم بات ہے، خان صاحب کو پتہ ہے یہ ناکام ہونا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس لانگ مارچ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں اب زرداری صاحب سے کہا ہے کہ میں کراچی آؤں گا، اور میں تو ان کو پتہ ہے کہ ایسا ناکام ہونا ہی اگلی باری میں اتنے جاواں گا۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ایک طرف، یہ دھرنے، یہ ڈیسپریشن، اور بہت ڈیسپریٹ نظر آپ کو آ رہے ہیں؟ خان صاحب کی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے؟ وہ اپنی زندگی، مطلب اپنی نجی زندگی سے لے کر اپنی عملی زندگی تک وہ کب ڈیسپریٹ نہیں دکھائی دیے۔ ایک تو آپ عمران خان کے اتنے خلاف ہیں نا، کوئی بات کریں تو آپ تو کتاب کھول لیتی ہیں۔ نہیں مجھے چھوڑیں، اور کتاب کی بات آپ بار بار مت کریں خان صاحب کے بارے میں۔ ہمارے دوست جعفر حسین نے بڑی اچھی بات کی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس سے کم ہی پڑھی ہیں، تو بار بار کتابوں کا تذکرہ نہ کریں۔ ڈیسپریشن کی جو بات کر رہے ہیں آپ، میں ریسنٹ موسٹ ایگزامپل اگر پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ پہلے تو یہ کہا گیا ارشد شریف کو جس طرح سے کینیا میں وہاں کی پولیس نے گولیاں مار دیں، اور رات ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے کینیا سے، کل ان کا جنازہ ہے ابھی جمعرات کو۔ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں جمعرات کے جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کروں گا۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ ڈیسپریشن نہیں ہے صرف، یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے کہ اچانک کل آپ نے پریس کانفرنس رکھی اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم تو لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ پشاور میں وہ اپنے انصاف ونگ کے لائر سے خطاب فرماتے ہوئے جو باتیں آپ نے کی ہیں، آپ وہیں پر لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے تب تک بھی خان صاحب کے پاس واٹس ایپ ڈاؤن تھا، کل واٹس ایپ ڈاؤن تھا پاکستان میں، تو کافی دیر ڈاؤن رہا ہے پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں۔ تو خان صاحب نے پھر شام کو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں لانگ مارچ ہی کراں گا، میں تے ہونڈا ہی لیساں۔ سوال یہ ہے، آپ نے ارشد شریف کی موت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے کیش کروانے کی کوشش کی ہے؟ کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ آپ کر رہے تھے ملک میں؟ جبکہ آپ وہ ہیں کہ آپ کی رجیم میں جس طرح سے صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، تشدد کی وارداتیں ہوئی ہیں، ان کے گھروں پر حملے ہوئے ہیں، اغوا، قتل تک ہوئے ہیں صحافی اس ملک میں، تو آپ کو کچھ نہیں تھا پتہ، اور لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ ارشد شریف کی جان خطرے میں ہے، تو وہ خود ہی وہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ تم دبئی سے کینیا چلے جاؤ۔ غیر محفوظ ترین ممالک میں ایک ہے وہ، آپ اپنے دوست کو کسی غیر محفوظ جگہ پر جانے کا، بھیجنے کا سوچیں گے؟ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ چلیں، یہ تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہو جاتی ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کیش کروا رہے ہیں اس بات کو۔ اگر ان کو وہ نہ ہوتا نا، یعنی کہ فیونرلز پہ جانے کی مناہی نہ ہوتی، وہ چھلا روانہ دا بنیا نا پنجابی چ تے انجی کہی دا، تے مطلب انہوں نے ارشد شریف کے اس قتل کو جس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور شیری مزاری سمیت ان کی پوری پارٹی نے، مطلب انسان دہل کر رہ جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کے جنازے کو، کسی کی میت کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ بنیادی سوالات کا جواب نہیں ہے
اور ادھر ادھر کی باتیں آپ لگائے جا رہے ہیں, وہ بھی ہر ایک کو انسرکل کرنا ہے. بس ان سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ نے کیوں مشورہ دیا کینیا جانے کا. اچھا مقتول خیر کو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ پنجابی ہیں, سیاستدان ہیں, اور آپ کو یہ پریٹینڈ کرنے کا بھی بڑا شوق ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں, جو کہ عمران اس وقت کر رہا ہے. لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا وہ آدھے مہاجر بھی ہیں. جو بھی ہے, مطلب ایک پریویلیج کلاس سے آپ کا تعلق ہو, اور وہ اب ان کے اوپر یہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کر. نہیں وہ تو ایک میں مانتا ان ہوں, کا سارا سیاپا یہ ہے کہ نیوٹرل کیوں ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کر رہا ہے, بالکل نہیں. مجھے پتا ہے نا وہ جو ایک انہوں نے اپنے عمرانسٹوں کو جو ایک کہانی سنائی بھی ہے نا, مطلب جس طریقے سے ڈسٹارٹ کیا اس نے ایک پولیٹیکل ڈسکورس کو پاکستان کے, پتہ نہیں جتنے نقصان عمران نے پہنچایا پاکستان کو ایک جگہ, اور پولیٹیکل کانسیپٹس کو ڈسٹارٹ کرنے کا جو اس نے. وہ اکیلے تو نہیں تھے, میڈیا ان کے ساتھ تھا, ان کے ساتھی ساتھ. اچھا اب وہ اس ڈسٹارشن میں ایک چیز یہ ہے کہ جی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, مطلب انہوں نے آپس کی لڑائی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا. تو دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ بھائی اچھا اگر آپ میں اتنے ہی, وہ آپ کیا لفظ استعمال کرتی ہیں, تپڑ ہیں, تھوڑے جتنا ہی تپڑ ہے, ہاں تو آپ پھر تسی نہ لو نا, پھر ڈرٹی ہیری نہ کہو. نہیں دسو ایک تو آپ بات گھما دیتی ہیں مجھے, آپ بات تو کرنے دینا پہلے. اب آپ نہیں بولیں گی نہیں, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر یہ. خان صاحب نام کیوں نہیں لیتے؟ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک پنجاب کا پریولیجڈ بندہ پولیٹیشین, وہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ پالیٹکس کرتے ہوئے یہ بول دے کہ اس کو ٹارگٹ کلنگ کر, اس کے پاس کیا پروف ہے؟ کوئی پروف نہیں ہے. تو وہ ایک ریزسٹنس کا بیانیہ بن جاتا ہے. اور اگر یہیں لاہور میں کوئی مطلب سچ مچ ریزسٹنس کرنے والا بندہ یا بندے کوئی بات کریں تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان پہ بنتا ہے تو اس پہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نہیں, اگر آپ سیدھی بات کریں نا, اگر آپ بلوچ اور پشتون ہیں, بلوچ پشتون ایکٹیوسٹ ہیں یا پولیٹیشین ہیں, اور آپ پنجاب کے دل لاہور میں آپ کو انوائٹ کیا گیا آسما جہانگیر کانفرنس 2022 میں, تسی آپ بھی تھوڑا جہا لحاظ رکھو نا. تھانوں اگر موقع دے دیتا ہے درمیان دی لائن لو نا, درمیان کی لائن. کاشی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کتاب لکھنی میں ہے. ایک ماڈل پہ کام کر رہا ہوں, میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں. آپ پھر آپ نے منع کر دیا نا, کہ میں کہنے لگا تھا, پھر آپ کہتے کتاب کا نام نہ لے. اس کتاب کا نام ہی درمیان کی لائن ہے. اس میں ہم ٹریننگ دیں گے پاکستانیوں کو, میرے پاکستانیوں, درمیان کی لائن کیسے لینی ہے. آؤ بچوں سیر کرائے تم کو درمیان کی لائن کی, کہ آپ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی کر سکتے ہیں, اور کیسے ایٹ دا سیم ٹائم کنگز پارٹی کے ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں. بات بلوچ اور پشتون کی ہو رہی تھی, ویکھیا اتنے پھر وہ پنجاب دی کنگز پارٹی اگے آ گئی, پھر وہ بیچارے سائڈ لائن ہو گئے. میں لیکن بات کروں گی, اگر بلوچ اور پشتون ایکٹیوسٹ اور سیاستدان اپنے نیٹیوز کی, اپنے لوگوں کی, اپنی قوم کی محکومیت کی بات کرتے ہیں, لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں, وسائل پر پورے حق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو ان کے اوپر غداری اور دہشت گردی کے پرچے کون کاٹ رہا ہے؟ یہی پنجاب کی حکومت جس کا وزیر اعلیٰ خان صاحب نے وسیم اکرم, سوری وہ تو عثمان بزدار تو وسیم اکرم پلس تھے, یہ عثمان بزدار پلس لگائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عثمان بزدار پلس ہے. ایک طرف آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ارشد شریف کے اس قتل کو آپ کہہ رہے ہیں سچ کی موت ہو گئی ہے, اور سچ کا تابوت, پاکستان میں سچ کا تابوت, اور یہ کہ اس نے سچ کی قیمت ادا کی گل ہے. تو بلوچ تے پشتونہ دے خلاف تسی غداری دے پرچے کٹو, تو دوجے پاسے تسی یہ دسو کہ سچ کا تابوت تے فریڈم آف سپیچ دے خان صاحب چیمپئن بننے دی کوشش کر رہے ہیں. ہن بات سٹارٹ کی تھی عمران کی ڈیسپریشن سے. اب صورتحال یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جیت اور پھر آگے ان کا رہنا, اب عمران کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ بگڑ گئی ہے. کاشی صاحب بات یہ ہے کہ نیانا کنا بھی لاڑلا ہوئے نا,
ਨਸ਼ਈ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਹੋਏ, ਸਾਦਾ ਕਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਖੱਟੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ खान साहब कमाऊ पूत साबित नहीं हुए। अच्छा मेरी बात ये लुब्बे लुबाब यही अच्छा, है। बाकी खान साहब ने ये बता दिया है कि उनकी कुल उनका विजन क्या है। तो टेबल क्लॉथ चुकना है, गुलदान चुकना है, टी सेट चुकना है, तस्बीह। मुझे तो आप बात ही नहीं करने देती, आप बस ये अब मैंने आपसे अर्ज की थी, मुझे मैं थक गया हूँ वाक़तन, बहुत हमने इधर उधर की बातें कर ली हैं, एंड करने दे मुझे प्लीज़, खामोश, ठीक है, खामोश। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि कमाऊ पूत वापस आ गए और लग ये रहा है कि जो एक सो कॉल्ड सिविल सुप्रीमेसी, देखें मुझे ना सिविल सुप्रीमेसी कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं इसको क्या कहूँ कि जो एक एलीट या मिडिल क्लास है पर्टिकुलरली पंजाब की, उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेसी भी कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की एलीट क्लास और मिडिल आपने क्लास बात फिर को दूसरी तरफ रिप्रेजेंट कर कर दी रही ना है। यार। वैसे चले बिलावल साहब ने कहा है कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है, तो आप इसको पावर शेयरिंग कहें। इसमें जो हमारी पंजाबी एलीट और मिडिल क्लास जो है, पूरे पाकिस्तान की चले मिडिल क्लास जो है, उसको वापसी नज़र आ रही है, और किंग्स पार्टी उसके जो मुकाबले में है वो थोड़ा से अपनी फुटिंग लूज़ कर रही है। तो ये अच्छी बात है। आपको लगता है कि इससे जमहूरियत की फतह हो जाएगी या क्या होगा? कम से कम देखें काशिफ, इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी। खान साहब इकॉनमी को बेहतर कर लेते तो शायद उनको मज़ीद बग़ैर इख्तियार के चलाया जाता। अब वो कह रहे हैं मैंने सब कुछ सीख लिया है, मेरे लोगों ने सीख लिया है। की सीखिया तुसी? आप फिर इमरान खान की बात शुरू कर दी, उसकी बड़कों को आप एक तरफ कर दें। मैं आगे चल रही, सवाल का जवाब दें। आपने जमहूरियत की बात की है ना, खान साहब ने जमहूरियत के बेसिक एलिमेंट सीखे हैं। उन्होंने ये सीखा है कि बाकी लोगों के साथ मिलकर चलना भाई वो होता है। नहीं सीखता। हाँ, वो जब भी अपोजिशन में होते हैं और मुल्क में कोई अहम तैनाती का वक्त होता है तो वो सड़कों पर होते हैं। तौबा तौबा, आपका बस चले ना तो आप हर इल्ज़ाम जो है बेचारे इमरान खान के ऊपर लगाते हैं। वो डेस्परेट हुआ है, ठीक है, तैनाती उसकी तैनाती हो गई है अगर सड़क पे, तो वो क्या करे? सारी बात ये सारी बात ये। अच्छा आप इसको छोड़ें, आप मेरी तो वो क्या मिलती होती है, उनकी एक्सटेंशन हो गई है, उनको एक्सटेंशन मिल गई है। कितना आप खुश होती हैं ना बेचारे को छेड़ के। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वाकई ऐसी बात है और फ्यूचर में यही होने जा रहा है, और पावर शेयरिंग में सिविल जो एक क्लासेस हैं वो वापस आ रही हैं थोड़ी सी अपनी शर्तों पे, क्या आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसके लिए, ट्रांजिशनल पीरियड में? मेरे नहीं, बिलावल साहब जिसने भी बहरहाल ये बात कही थी, तो आपको लगता है कि मामला बेहतर हो रहे हैं या स्टेटस को वैसे का वैसे ही मेंटेन है? मुझे लगता है जैसे डंक टपाऊ चल रहा है ना, तो ये तो पता चलेगा आपके कमाऊ पूत कितना ला कर दे सकते हैं, ला के दे अपना सकते हिस्सा हैं, ला के मिडिल क्लास के पेट में डाल सकते हैं। सिर्फ मिडिल क्लास के? हाँ, सिर्फ मिडिल क्लास के। मुख्तलिफ तबकात को कितना मतलब फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए इतला यही है कि भी आप सब्र करें, अभी चीज़ें ट्रांजिशन में हैं, ठीक हो जाएंगी तो मिडिल क्लास से जब झड़ेंगी चीज़ें तो उन तक भी पहुंच जाएंगी, उनकी जेबों से जो कुछ करेगा तो उन तक भी पहुंच जाएगा। बाकी आप उस वक्त नहीं कहते हैं टिल, नहीं वो क्या कहते हैं, उस वक्त तक लॉन्ग मार्च एंजॉय करें, एंजॉयमेंट के साथ। कल्चरल कहना चाहिए वैसे। लाहौर से इस्लामाबाद कोई वो डाइवर्सिटी इतनी उस तरह से नहीं मिलेगी। मैं तो फिर कहनी आ कोयटा ते कराची तो शुरू करो, सानू डाइवर्सिटी तो फ्लोट ले लें जिसके ऊपर चिमटा और ढोल और ताशे और सब कुछ मौजूद हो, पूरी इंजॉयमेंट का सामान हो। और खान साहब नहीं, ऐसा माहौल जब भी बनता है खान साहब अपने ढोलकी रख लेते हैं।